خیر کے کام کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے۔ صحابی نواز بن سنان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہوں، سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والاثم، اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں البر حسن الخلق، نیکی ہے اچھے اخلاق، اچھے اخلاق پہ پیش آنا یہ نیکی ہے، والاثم ما حاک فی صدرک، اور گناہ وہ ہے جو تمہارا دل میں کھٹکتا ہے، جو تمہارے دل میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے، تمہارا دل بے قرار ہو جاتا ہے، تمہارا دل تڑپ جاتا ہے۔ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم ناپسند کرو کہ لوگوں کو خبر ہو جائے گی، لوگ مطلع ہو جائیں گے، لوگ جان جائیں گے، وہ گناہ ہے۔ نیکی کرنے کے بعد دل کو سکون ملتا ہے۔ کبھی کسی کی طرف خیر کرے، کسی بھوکے کو کھانا کھلائے، کسی ننگے کو کپڑا پہنائے اور آئے گھر پہ دیکھے، دل کو کتنا سکون ملے گا، اتنا سکون ملے گا جو آپ کو محلوں میں اور لگژری مقامات پر آپ کو سکون نہیں ملے گا، وہ سکون اللہ پاک آپ کو دل میں عطا فرمائے گا۔ اور گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل بے چین، کبھی گناہ کرنے والا انسان اس کو سکون نہیں ملتا ہے، کبھی سکون نہیں مل سکتا، کیوں؟ اللہ سے بغاوت کر رہا، اس رب سے بغاوت کر رہا ہے جس نے ساری دنیا کو وجود بخشا ہے، ساری دنیا بنائی ہے، اس رب سے گنہگار انسان بغاوت کرتا ہے۔ جو گناہ کرنے والا اس کے دل کو کبھی چین نہیں ملتا۔ اب نیکی کریں، آپ کو دل کو بہت سکون ملے گا۔ واقعی اگر تمہاری نیکی میں خلوص سے اللہ کی رضا کے لیے کوئی نیک کام کر رہے ہو تو کسی سے آپ کرو کہ دیکھیں دل میں کتنا چین سکون ملے گا۔ کہ گناہ کرنے سے دل میں سکون نہیں آ سکتا، کہ گناہ کرنے والا انسان شرکشی کر رہا تھا، نافرمانی کر رہا تھا، اور نافرمانی کرنے والا، شرکش کرنے والا انسان اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے، اپنے بندے سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ عز وجل یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربها۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ رات کی تاریکی میں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے تاکہ دست رحمت کرتا ہے، تاکہ دل میں گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، دل میں گناہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کر لیں، اور دل میں اللہ تعالیٰ دست رحمت پھیلاتا ہے تاکہ رات کی تاریکی میں، رات کی اندھیری میں گناہ کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں، اور حتی تطلع الشمس من مغربها، اور یہ اسی طریقے سے جب تک کہ سورج مغرب سے نہیں نکلے گا تب تک اللہ تعالیٰ کا یہ سلسلہ برقرار رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اتنا رحیم ہے، اتنا اللہ تعالیٰ کریم ہے کہ اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ گنہگار اللہ سے توبہ کرے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دے گا۔ گناہ کو دھونے والے اعمال میں سے پہلا عمل ہے ایمان اور عمل صالح۔ ایمان اور عمل صالح کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو دور کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور بہترین اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ کاش یہ لوگ جان جاتے، ان لوگ کو معلوم ہو جاتا کہ اللہ کتنا رحیم ہے، اللہ کتنا کریم ہے۔ ایمان اور عمل صالح، یہ دونوں چیزیں انسان کی کامیابی کے لیے ضروری ہیں، اور یہ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں۔ اگر ایمان ہے آپ کے پاس لیکن عمل صالح نہیں ہے تو آخرت میں آپ کو مکمل کامیابی نہیں ملے گی۔ عمل صالح ہے، ایمان نہیں ہے تو آپ کو کامیابی مل ہی نہیں سکتی۔ کتنے نیک کام کر لو، کتنے کار خیر کے کام کر لو، یہ تمہارا ایمان ہی نہیں، تم اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، رسول اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، تو یہ تمہارا عمل جو ہے اس کا اجر دنیا میں ملے گا، آخرت میں کچھ نہیں ہے۔ تو ایک مومن کے لیے، ایک مسلمان کے لیے کامیابی کے لیے ضروری ہے دونوں چیزیں ہونی چاہیے، ایمان بھی ہونا چاہیے اور عمل صالح بھی اس کا ہونا چاہیے۔ دونوں چیزیں لازم اور ملزوم ہیں، اور دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ تمام انبیاء کرام نے ایمان سب سے پہلے دعوت اس بات کی تھی کہ لوگوں ایمان کو اپنا بنا دو، عمل صالح بعد میں۔ ایمان ہے اس کے بعد عمل صالح، یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر یہ دو نہیں ہوں گی انسان مکمل کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ حضرات، اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک یہ فرمایا کہ ایمان وہ چیز ہے کہ انسان کے دل کو، دماغ کو سکون ملتا ہے، اور ایمان
اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا، وتصدیق بالجنان اور دل سے تصدیق کرنا، زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، اور عمل والجوارح ہاتھ اعضاء اور پیر کے ذریعے جو اسلام کے ارکان ہیں، جو شعائر ہیں، ان کو ادا کیا جائے، ان پر عمل کیا جائے۔ حضرت گناہوں کو مٹانے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے تقوی، تقوی اختیار کرنا۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی کے معنی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کاموں سے بچ جانا۔ اور قرآن مقدس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تقوی کی بے شمار آیتیں بیان فرمائی ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، ایمان والو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے اس طریقے سے ڈرو جیسے اور تمہیں موت نہ کی حالت تمہیں موت ہے۔ اور تقوی اختیار کرنے والے لوگ اللہ تعالیٰ کیا بہت محبوب ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے مکرم، سب سے معزز وہ ہے جو تقوی اختیار کرنے والا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم، ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، تقوی اختیار کرو، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ حق اور باطل میں تمیز کرنے کی چیزیں تمہیں عطا فرما دے گا، حق اور باطل میں تم تمیز کر سکو گے، اللہ تمہیں فرقان عطا کر دے گا، وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تقوی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انسان کی خطاؤں کو، گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ ان الحسنات یذہبن السیئات، جب کوئی نیکی برائیوں کو، گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حسنات کام انسان کو کرنا چاہیے، نیکی کی کام کرنا چاہیے، یہ انسان کے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتق اللہ حیثما کنت واتبع السیئۃ الحسنۃ تمحها وخالق الناس بخلق حسن، اللہ کے نبی نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی رہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واتبع السیئۃ الحسنۃ، اور گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو، یہ نیکی تمہارے گناہوں کو مٹا دے گی۔ اگر انسان سے گناہ سرزد ہو جائیں تو انسان کو چاہیے کہ انسان نیکی کر لے۔ ہر انسان گنہگار ہے، ہر انسان خطاوار ہے، ہم بے شمار گناہ کرتے ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کے نافرمانی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی گرفت نہیں آتی، اللہ تعالیٰ کی پکڑ نہیں آتی، نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، لوگوں کے ساتھ اخلاق کیسا، معاملات کیسے ہیں، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اس کی رسپیکٹ نہیں کرتے، اور جو معاشرے کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے حقوق رکھے وہ حقوق ہم سے ادا نہیں ہوتے، کاروبار ہمارے ٹھیک نہیں ہے، اسلامی معاشرہ ہمارا نہیں، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں، اللہ تعالیٰ کی شفقتیں ہم پر نشاور رہتی، اللہ تعالیٰ اپنے عذابات سے دوچار نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اپنا عذاب نہیں دیکھتا ہے، حالانکہ بے شمار انسان گناہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کتنا کریم ہے، اللہ کتنا رحیم ہے، اپنے بندے پر اللہ تعالیٰ رحم کرتا ہے۔ گناہوں کو دھونے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے سچی توبہ کرنا، سچی توبہ کرنا۔ اگر انسان گناہوں میں ملوث ہے، گناہوں میں لگا ہوا ہے، تو انسان کو ہوتا ہے کہ سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکی میں کنورٹ کر دے گا، اس گناہ کو اللہ تعالیٰ نیکی بنا دے گا۔ اللہ اکبر، کتنا رحیم کریم اللہ تعالیٰ ہے۔ سچی توبہ اگر کوئی گناہوں سے کر لے، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کو ریموو کر دے گا، ڈیلیٹ کر دے گا، کتنا رحیم ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن مقدس میں اللہ فرماتا ہے، سورہ تحریم میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرو، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ توبۃ نصوحا، کیا ہے توبۃ نصوحا؟ کس کو کہتے ہیں توبۃ نصوحا؟ ایسی سچی توبہ جو اللہ تعالیٰ کے حضور کی جائے۔ 3-4 شرطیں اس کے لیے ضروری۔ پہلی شرط یہ ہے کہ توبہ کرنے والا اس گناہ کو ترک کر دے، اس گناہ کو چھوڑ دے۔ دوسری شرط یہ ہے جو گناہ کر رہا ہے، جو گناہ کیا ہے، اس پر نادم ہو، شرمندہ ہو، اور اللہ تعالیٰ کے حضور وہ اپنے آپ میں شرم محسوس کرے کہ میں نے رب کی نافرمانی کی۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عزم کرے یا انٹینشن کرے، پکا ارادہ کرے
کہ اب میں وہ گناہ نہیں کروں گا. یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تب وہ توبۃ نصوح ہوگا. چوتھی علماء کرام شرط یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اس گناہ کا تعلق حقوق العباد سے، جو تم نے گناہ کیا، کسی کا حق مارا ہے، کسی کی دل آزاری کی ہے، تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگو گے، حقوق العباد کا اگر مسئلہ ہے، جب تک اس سے معافی نہیں مانگے یا پھر اس کا حق نہیں دیں گے تب تک کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی. جب تک کہ اس کی توبہ قبول نہیں. گناہوں کے لیے گناہ کبیرہ کے لیے توبہ کرنا شرط ہے، ضروری ہے. صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی اپنے بندے کے معاف فرما دے گا صرف انسان توبہ کر لے. اللہ فرماتا وَوَالَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ. بندہ جب اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی توبہ کو قبول کرتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا. اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا توبہ کرنے کی وجہ سے. اسی طریقے سے گناہوں کو دھونے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یعنی شرک نہ کرے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرے. انسان گناہ کر سکتا ہے، ہر انسان گنہگار ہے، خطا وار، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے، لیکن گناہوں سے پاک کوئی نہیں ہے. ہر شخص گنہگار، کوئی کم ہے کوئی زیادہ ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کہ بنی آدم خطا کار ہے، گنہگار ہے، گناہوں کا پتلا ہے. ان میں سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو اللہ کے حضور توبہ کر لے. توبہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. تو ہر شخص گنہگار ہے، لیکن گناہ انسان سے ہو سکے لیکن شرک نہیں ہونا چاہیے. شرک نہیں ہونا چاہیے. گناہ گار اگر ہے لیکن توحید پر ہے تو اس کے لیے آپشن ہے جنت میں جانے کا. لیکن اگر مشرک ہے، شرک کرنے والا ہے، تو پھر اس کے سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ پھینک دے گا. کوئی عمل اللہ تعالیٰ کا اس کے قابل قبول نہیں ہوگا. اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. شرک ایسے ہی ہے، شرک ایک کینسر کی طرح ہے. جیسے کینسر قبر تک پہنچا کر کے دم لیتا ہے، ایسے اگر کوئی شرک کر رہا ہے تو مشرک کو یہ شرک جہنم میں پہنچا کر کے ہی دم لے گا. کینسر قبر کو پہنچا دے گا. ایسے ہی ہے اگر کوئی شرک کرنے والا جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا تو وہ شرک اس کو جہنم میں پہنچا کر کے دم لے گا. اس لیے لوگوں شرک سے بچنا چاہیے. چند ایک باتیں رکھتے ہیں. آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیروں سے مدد مانگ رہے ہیں، یہ شرک ہے. جو ہمارے اسلاف، جو اللہ کے ولی بزرگان دین دنیا سے گزر گئے، ان کی قبروں پہ جا کے مدد مانگی جا رہی ہے. قبروں پہ جانے سے بھی مخالف نہیں. آپ قبروں کی جائیں، زیارت کریں، آخرت یاد آئے گی اور اپنی قبر یاد آئے گی، موت یاد آئے گی. اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن وہاں جا کے شرک کرنا، بدعت کرنا، ایسے مقامات پر جانے سے بھی منع کیا گیا اور ان تمام چیزوں سے بھی منع کیا گیا. اسی طریقے سے مدد مانگی جاتی ہے، یا غوث المدد، کوئی یا علی مدد، گاڑیوں پر لکھ رہے ہیں یا علی مدد. اور علی نے کس سے مدد مانگی؟ اللہ سے. زندگی بھر اللہ تعالیٰ سے حضرت علی اللہ سے مدد مانگتے رہے، اور یہ نبی کا امتی علی سے مدد مانگ رہے. علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے کزن ہیں، بھائی کے صحابی ہیں، بلند مقام ہیں، خلفائے راشدین ہیں، جنتیوں کی لسٹ میں ان کا نام ہے، لیکن علی مدد نہیں کر سکتے. جب علی مدد نہیں کر سکتے ہیں تو عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر پر رحمت کرے، وہ مدد کیسے کر پائیں گے؟ وہ صحابی ہیں، یہ تابعی بھی نہیں ہے. تو لہذا مدد صرف اللہ تعالیٰ سے مانگی جائے گی. ہر مشکل دور کرنے والا اللہ تعالیٰ. ہر قسم کے شرک سے انسان کو بچنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کتنا رحیم ہے. حدیث قدسی اللہ فرماتا ہے، یا ابن آدم، حدیث پہ غور کرنا، یا ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک ولا ابالی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے، یعنی حدیث قدسی ڈائریکٹ اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کے نبی صرف بیان کر رہے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اے ابن آدم لو بلغ ذنوبک عنان السماء، اگر تمہارے گناہ زمین سے آسمان کی چوٹیوں تک پہنچ جائیں، زمین سے آسمان کی چوٹیوں تک عنان السماء پہنچ جائیں، پھر تم مجھ سے معافی مانگو، غفرت لک، اللہ فرما رہا ہے کہ میں معاف کر دوں گا، ولا ابالی، اور میں کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں کروں گا. آگے اللہ فرمایا، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ زمین کے برابر ہو جائیں، زمین کے برابر تمہارے گناہ ہو جائیں،
اور تم مجھ سے ملاقات کرو گے آ کر کے، لیکن تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، زمین کے برابر گناہ لے کر کے آؤ گے لیکن تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تھے۔ لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، اللہ فرما رہے ہیں میں زمین کے برابر تمہیں مغفرت سے نواز دوں گا۔ غور فرمائے اللہ کتنا رحیم ہے، یعنی زمین سے لے کر کے آسمان تک، اور ابھی آسمان کتنی اونچائی پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اتنے گناہ کا انبار لگ جائے لیکن اگر کوئی شرک نہیں کرتا تھا اللہ سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ سے معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا۔ اتنی زمین بھر کے گناہ اللہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے، اتنا رحیم رب ہے، لیکن پھر بھی انسان شرک کر رہا اور ایک دوسرے کی خطاؤں کو انسان نہیں معاف کر۔ وہ اللہ اتنے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے کہ زمین سے آسمان کی چوٹیوں تک گناہوں کے انبار لگ جائے، اللہ کرے غفارۃ لک، میں تم کو معاف کر دوں گا۔ لیکن انسان سے اگر کوئی غلطی ہو جائے یہ بولے میں معاف نہیں کروں گا جب تک کہ دونوں پیٹے کاٹوں گا نہیں۔ بھائیوں میں دراڑیں پڑی ہوئی ہیں، معمولی چیزوں، بارش بھر کے بتا گھر کی زمین میں مقدمے چل رہے، بھائی مقدمے چل رہے، کزن میں مقدمے چل رہے، خاندانوں میں نفرتیں ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے کے طور میں شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، یہ حالات ہیں، شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں، اتنی ذرہ برابر کسی کے لیے رحم نہیں ہے، کیا وہ معاشرے کا رہنے والا ہو یا پھر مسجد کا امام ہو، رحم نہیں کسی دوسری اولاد کے بارے میں دل کے اندر۔ اللہ کتنا رحیم، ذرا غور کرو، زمین آسمان کے برابر گناہ ہوں، انبار لگا ہو، ٹیلے کے ٹیلے ٹاور گناہوں کے ہوں، اللہ کہہ رہے غفار تو میں اپنے بندے کو معاف کر دوں گا اگر میرے ساتھ شرک نہیں کرنے والا۔ لیکن انسان سے اگر کوئی خطا ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، انسان نہیں معاف کرتا ہے۔ زندگی بھر یاد رکھے گا، پلان میں رہے گا، موقع ملے پھر اس کو میں بتاتا ہوں، ہے نا معاشرے میں ایسا چل رہا ہے، ایک بہت دیکھو کاریگر کام کرنے والے، یا محلے میں دیکھو کوئی بڑا آدمی کو چھوٹا ہے، کوئی غلطی ہوگی زندگی بھر یاد رکھتے ہیں اس کو، ہمیشہ اس کا تانا دیتے ہیں۔ نہ کیا کرو، اللہ کے لیے معاف کر دیا کرو، اللہ کے لیے درگزر کر دیا کرو، تم لوگوں کو معاف کرو گے، لوگوں کی خطاؤں کو درگزر کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے گا، لوگوں کے عیبوں کو چھپاؤ گے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے عیبوں کو اللہ تعالیٰ چھپا دے گا۔ اللہ بڑا رحیم ہے، اللہ بڑا کریم ہے۔ تو شرک سے اگر کوئی بچ رہا ہے، گناہ کبیرہ سے بچ رہا ہے، تو صغیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ یوں ہی معاف کر دے گا، شرط ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے والا نہ ہو۔ اسی طریقے سے گناہوں کو دھونے والے اعمال میں سے ایک عمل ہے استغفار۔ استغفار انسان کو کثرت سے کرنا چاہیے اور کثرت سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ استغفار کے بے شمار فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ غم سے اللہ تعالیٰ نجات دیتا ہے، اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، تنگی مشکل حالات سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے اور گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے استغفار کثرت سے کرنے کی وجہ سے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی ہے، معصوم عن الخطا، جنتی ہے، پھر بھی اللہ کے نبی کے بارے میں آتا ہے کہ 100 مرتبہ، بعض روایتوں میں آتا ہے 70 مرتبہ دن میں استغفار کرتے تھے۔ ہمارے آپ کے منہ سے کتنی مرتبہ دن میں نکلتا ہے؟ مسئلہ یہاں پر ہے، ہم کبھی استغفر اللہ پڑھتے ہیں، کئی ایک استغفار ہیں، استغفر اللہ، یہ بھی آپ پڑھ سکتے کہ اللہ مجھے معاف فرما، اللہ مجھے بخش دے۔ اسی طریقے سے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ استغفار پڑھ سکتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اے اللہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اس طریقے سے استغفر اللہ انت اللہم انت ربی لا الہ الا اللہ، وہ سجدہ میں استغفار ہے، پورا کئی استغفار ہیں، ان کو یاد کریں اور آپ پڑھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ استغفار کو لازم پکڑو، استغفار کو لازم پکڑو۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق مخرجا، اللہ تعالیٰ ہر مشکل تنگی سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ بنا دے گا جو استغفار کثرت سے کرتے ہیں۔ اور وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، اور ہر غم کو، ہر دکھ کو اللہ تعالیٰ، ہر تمہاری مشکلات کو، پریشانی کو استغفار کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ختم کر دے گا۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، استغفار کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دے گا۔
اللہ تعالیٰ رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی کر دے گا استغفار کی وجہ سے، اور غم سے اللہ تعالیٰ تم کو نجات دے گا۔ اس لیے کثرت سے استغفار کا اہتمام فرمایا کریں، کثرت سے استغفار کیا کریں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ استغفار کی کلمات ہے۔ حصن المسلم ایک کتاب ہے، اس کے اندر کئی استغفار دیے ہوئے، ان استغفار کو یاد کریں اور اپنے گناہوں کو اللہ تعالیٰ سے معاف کرائیں۔ اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، دکھ رنج غم کو اللہ تعالیٰ ختم کر دیتا ہے، اور رزق میں اللہ برکت دیتا ہے، رزق میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے استغفار کی برکت کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے فرمائے جس سے ہمارے گناہ ہماری خطائیں معاف ہوں۔ یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا، یا اللہ وہ تمام اعمال کرنے کی توفیق دے فرما جو گناہوں کو مٹانے والے ہیں، گناہوں کو دھونے والے ہیں۔ یا اللہ ہم گنہگار ہیں، یا اللہ جیسے بھی اللہ تیرے بندے ہیں، یا اللہ تیرے گھر میں حاضر ہیں، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم خطا وقار ہیں، اللہ سیئات کرنے والے ہیں، یا اللہ لیکن تیرے حضور اللہ ہم توبہ کرتے ہیں۔ یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نمازی بنا۔ یا اللہ کتاب اللہ کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے فرما۔ یا اللہ قرآن کی تلاوت کرنے والا بنا، قرآن کو سیکھنے والا بنا، قرآن کو پڑھنے والا بنا، قرآن کو سمجھنے والا بنا۔ یا اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرما، یا اللہ ہمارے مدارس کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمارے مسلم نوجوان تو ظلماً انہیں بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی خطاؤں کے جیل کے قید خانوں میں سلاخوں میں ڈال کر کے ظالموں نے رکھا ہے، یا اللہ ان کی رہائی کا بندوبست فرما۔ یا اللہ ہم پر رحم فرما، یا اللہ ہم پر کرم فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہے اللہ ان کو شفا کاملہ، شفا عاجلہ، صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھ اسلام پر ایمان پر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو اسلام پر ہو ایمان پر ہو، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد ملک ملک رحیم۔